آئین نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کے بعد سنجیدہ معاملات سامنے آئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپیکرز نے بھی عدالت سے رابطہ کیا۔ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اعتراضات کا جواب۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض، فل کورٹ کی استدعا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ججز خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسی بنیاد جو ہے آئینی بنیاد فراہم کرے جس کے اوپر جو ہے اس ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے۔ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں۔ جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ کے سوموٹو کیس میں اٹھائے گئے سوالات کے اثرات موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑ سکتے ہیں۔ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے، فریقین سے پوچھے اور ایسے حل دے جو آنے والے وقت میں آب حیات ہو۔ ججز پر جو الزامات لگائے گئے وہ ثابت بھی کرنا ہوں گے۔ فل بینچ بنتا ہے تو ضرور بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا جواب، فواد چودھری کا مریم نواز پر عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کا الزام، کہا پی ڈی ایم کی حکومت عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ شیخ رشید بولے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کے فیصلوں سے انکار کا اشارہ دینا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خاندانی ذرائع نے آڈیو لیک اور جائیداد سے متعلق تمام الزامات جھوٹے قرار دیے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر خود پر لگے الزامات پر چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ جسٹس مظاہر کے پرویز الہی سے ذاتی تعلق کی بھی تردید، کہا ان کی پرویز الہی سے فون پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ محمد خان بھٹی نے فون پر بات کرائی تھی جسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ لاہور میں 4 کنال کا گھر 2 بڑے گھر بیچ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایک گھر گلبرگ لاہور اور دوسرا ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں بیچا گیا۔ IMF سے گو کہ انشاءاللہ معاملہ طے ہو جائیں گے۔ ایک کڑی شرائط کو ہم مجبور ہو گئے ہیں ان کو منظور کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے۔ میرے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں ان سب نے اپنی پولیٹیکل سٹیک داؤ پہ لگائی ہے، سڑکوں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 8 سے 10 دن میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاملات طے پانے کے لیے پرامید، کہا اتحادی حکومت نے اپنی سیاست ملک کو بچانے کے لیے داؤ پر لگا دی۔ بدقسمتی سے آج بھی ایک طبقہ سڑکوں پر معاملات کا حل چاہتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہر لحاظ سے ناگزیر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا مدد کو نہیں آئے گا۔ ہماری سندھ کی پولیس، رینجرز اور فوج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ، عسکری حکام کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کی غیر فعالیت پر اظہار تشویش، نیٹا کو فعال بنانے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری۔ دہشت گردوں سے پوری ریاستی قوت کے ساتھ نمٹنے اور ہر قیمت پر ریاست کی عملداری کو یقینی بنانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پوری ریاستی قوت اور اشتراکی عمل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات، ملکی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔
दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक भी बातचीत। पीटीआई के जेल भरो तहरीक जारी। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सद्दाकत अब्बासी, वहीद कासिम और एजाज खान जाजी समेत 80 से जायद कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने मंदरा में जाकर कारकुनों को छोड़ दिया। शेख रशीद गिरफ्तारी देने के बजाय कमेटी चौक से एक गाड़ी में रफू शक्कर। गुलाम सरवर खान का भी गिरफ्तारी देने से इनकार। पुलिस तो आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आप खुद पुलिस वैन पर चढ़कर बैठ गए। शाह महमूद, असद उमर और दीगर की बाजियाबी के केस में अदालत के रिमार्क्स पर कहे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही केस दोबारा फिक्स करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीर के लिए नोटिस जारी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं पर फौजदारी मुकदमात और दूसरे अजला मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त दायर। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने से रोकने की इस्तदा। इंसदाद दहशत गर्दी गुजरावाला की अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मुकामी रहनुमा शाहकार असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में वजीर दाखिला पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। ऑडियो लीक पर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए पीटीआई का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। यास्मीन राशिद की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में पीटीए को ऑडियो लीक मीडिया पर नशर करने से रोकने के अहकामात जारी करने की भी इस्तदा। जो हर तरह के जबर से ना टूटे वही अवामी जमात होती है। आपने साबित किया जेल जाने से डरते हैं, ना अवाम के हक पर झुकते हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का सरगोधा में तंजीमी इजलास से खिताब। खवातीन की भरपूर शिरकत को सराहा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक आवारान में कार्रवाई के दौरान एक दहशत गर्द मारा गया। असलहा और बारूद बरामद। कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 2 कमांडर करीम उर्फ मुल्ला बहराम और तालिब 4 साथियों समेत हलाक। CTD पिशावर ने 2 कमांडर समेत 6 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है, जिसके लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के वसाइल में इजाफा कर दिया गया। CPO CTD खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म फाइनेंस सेल कायम। बारखान वाक़े के बाद बाजियाब कराई जाने वाली खातून गिरानाज और 5 बच्चे कोयटा मुंतकिल। कुएं से मिलने वाली 3 लाशों का DNA मुकम्मल। लड़की की शनाख्त न हो सकी। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बारखान में मौजूद। मरी कौमी इत्तेहाद की जानिब से धरना खत्म। वरसा मैयतों को लेकर रवाना। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगो ने कहा है कि बारखान वाक़या इंसानी मसला था। वजीर आला ने मामले पर सबको इकट्ठा किया और फौरी एक्शन का कहा। वाक़े पर GIT और पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है।